اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت چھٹی جماعت کے لیے اس میں ہم دیکھیں گے سبق نمبر 11، قدیم بھارت اور دنیا۔ تو دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھنے والے بھارت اور مغربی ممالک، بھارت اور براعظم ایشیا کے دیگر ممالک، بھارت اور مغربی ممالک۔ تو اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ ہڑپا تہذیب کے لوگوں نے مغربی ممالک سے تجارت تعلقات قائم کیے تھے۔ اسی زمانے سے بھارت اور غیر ممالک سے معاشی اور تہذیبی لین دین جاری تھا۔ افغانستان، وسطی ایشیا کے کئی ممالک میں بدھ مذہب پھیل چکا تھا۔ ایرانی سلطنت کے زمانے میں بھی بھارت کا مغربی دنیا سے ربط بڑھنے لگا۔ اس دور کے یونانی مورخین کا بھارت کے بارے میں تجسس بڑھنے لگا۔ بھارت سے متعلق ان کی تحریروں سے مغربی ممالک کو بھارت کا تعارف حاصل ہوا۔ آگے چل کر سکندر جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ بھارت اور مغربی ممالک سے تجارت کے لیے کھل گیا۔ یونانی مجسمہ سازی کے فن کے زیر اثر کشان دور میں بھارت میں ایک نئے طرز فن کو عروج حاصل ہوا۔ اس کو قاندھار فن کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے پیرس کے عجائب گھر میں ہے، اس میں جو ہے گوتم بدھ کی مورتی ہے، اس کو کہتے ہیں قاندھار طرز فن۔ تو قاندھار طرز فن کے تحت خاص طور پر گوتم بدھ کی مورتیاں تراشی گئی، اور یہ مورتیاں جو ہے بالخصوص افغانستان کے علاقے قندھار میں دستیاب ہوئی، اس لیے اس طرز کو قاندھار طرز کہا جاتا ہے۔ اس طرز کی مورتیوں کے چہرے مہرے یونانی چہروں سے ملتے جلتے ہیں۔ ابتدائی دور میں بھارت میں بنائے جانے والے سکے یونانی سکوں کے انداز کے تھے۔ تو یہ تصویروں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے ہوڈا کے مقام پر جو استوپ ہے اس پر قاندھار طرز کی جو ہے سنگ تراشی کی گئی ہے، اور یونانی لوگوں کا لباس، ایمفورا، ایک قسم کی سرائی اور ساز اس میں دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلی دوسری صدی عیسوی کے زمانے میں بھارت اور روم کے درمیان تجارت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ اس تجارت میں جنوبی بھارت کی بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا۔ مہاراشٹر میں کولہاپور، اور ہم اس میں جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایریکا میڈو کے مقام پر ملا ہوا رومن شہنشاہ آگسٹس کا سونے کا سکہ، اور اس کے مقام پر کھدائی میں جو ہے کانسے کی کچھ اشیاء برآمد ہوئی ہے اور رومن طرز کی ہے، اور تمل ناڈو میں ایرکاڈو کے مقام پر جو ہے یہ کھدائی میں رومن بناوٹ کی اشیاء دستیاب ہوئی ہے، اور دونوں مقامات پر بھارت اور روم کے درمیان تجارت کے اہم مراکز تھے۔ ایسے کئی تجارت کے مراکز اس وقت ادب میں پائے جاتے ہیں۔ اس تجارت میں مصر کی الیگزینڈریا سکندریہ نام کی بندرگاہ بڑی اہمیت کا حامل رکھتی تھی، اور عرب تاجر بھارت کا مال اسکندریہ تک لے جاتے تھے، وہاں سے وہ یورپ کے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ ساتھ بھارت کا فلسفہ اور سائنس بھی یورپ تک پہنچایا۔ ریاضی میں صفر کا تصور ساری دنیا کے لیے بھارت کی ایک بڑی دین ہے۔ عربوں نے اس تصور کو جو ہے یورپ سے واقف کروایا تھا۔ تو آپ جو یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پانی کے راستے سے جو ہے عرب اور دوسرے ممالک سے رابطہ قائم کیا گیا، تو اس میں ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ گرین طریقے ڈاٹ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ جو ہے پانی کے راستے دکھائے گئے ہیں جو مصر اور عرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان تک پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیے آگے جا کے ایکوروٹ اور کمبوڈیا تک پھیلے ہوئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس زمانے میں جو ہے جو بھارت ہے وہ دوسرے ممالک سے جوڑا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اوپر جو ہے گرین لائن میں افغانستان سے ہوتا ہوا راستہ بھی دکھائی دیتا ہے، جس کے بارے میں ہم اور معلومات حاصل کریں گے۔ اب دیکھیے بھارت اور براعظم ایشیا کے دیگر ممالک، تو اس کے اندر بھی جو آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے وہ سگریا کے غار کی دیوار پہ جو ہے یہ تصویر ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، معلومات اس کتاب میں آئی ہے۔ ایشیا کے کئی ممالکوں پر قدیم بھارت کی جو تہذیب ہے اس کا بڑا
اثر تھا۔ سری لنکا بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمراٹ اشوک نے جو ہے اپنے بیٹے مہندرو اور بیٹی سنگھمترا کو سری لنکا روانہ کیا تھا۔ سری لنکا کی بدھ کتاب مہاوانیس میں ان دونوں کے نام کا ذکر ہے۔ سنگھمترا اپنے ساتھی بودھی پیڑ کی شاخ لے گئی تھی اور سری لنکا میں انورادھ پور کے مقام پر جو بودھی پیڑ ہے وہ اسی شاخ سے پھولا پھلا ہوگا، ایسا وہاں کی روایت کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے۔ سری لنکا کے موتی اور دوسری قیمتی اشیاء بھارت میں بڑے پیمانے پر مانگ تھی۔ وہاں کے سگریا نامی مقام پر 5ویں صدی عیسوی کے راجا کیشپ نے غار تشروائی تھی، جس کی ہم تصویر پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ان غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کی طرز اجنتا کی طرز تصویروں سے ملتی جلتی ہے۔ سری لنکا میں لکھی ہوئی بدھ مذہب کی کتابیں دیپ ونش اور مہا ونش بھارت اور سری لنکا کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں وہ پالی زبان میں لکھی ہوئی ہیں۔ چین اور دیگر ممالک۔ زمانہ قدیم سے ہی بھارت اور چین میں تجارتی تہذیبی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ سمراٹ ہرش وردھن نے چین کے دربار میں سفیر بھیجا تھا۔ چین میں تیار ہونے والی ریشمی کپڑے کو بھارت میں چیان شک کہا جاتا تھا۔ بھارت میں چیان شک کی زبردست مانگ تھی۔ قدیم بھارت کے تاجر یہ چینا شک مغربی ملکوں کو بھیجا کرتے تھے اور یہ تجارت خشکی کے راستے سے ہوا کرتی تھی۔ اس راستے کو ریشم شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کے کچھ پرانے مقامات اس ریشم شاہراہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک مقام مہاراشٹر کا ممبئی کے قریب واقع نالا سوپارا تھا۔ بھارت میں آنے والے بودھ بھکشو فیان اور یونگ سانگ ریشم شاہراہ سے ہی آئے تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں چینی سمراٹ خاقان عظیم منگ کی دعوت پر بودھ بھکشو دھرم رکشک اور کیشپ مہاتنگ چین گئے۔ انہوں نے کئی بھارتی بدھ کتابوں کے چینی زبان میں ترجمے کیے۔ اس کے بعد چین میں بدھ مذہب کی اشاعت میں تیزی آ گئی۔ بدھ مذہب جاپان، کوریا، ویتنام تک پہنچا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک۔ پہلی صدی عیسوی میں کمبوڈیا ملک میں فونان نامی پرانی حکومت کی بنیاد پڑی۔ چینی روایت کے مطابق اس حکومت کو کونڈنیا نامی بھارتی نے قائم کیا تھا۔ فنان کے لوگوں کو سنسکرت زبان کا علم تھا۔ اس زمانے میں ایک کنڈہ کتبہ ملا ہے، وہ کتبہ سنسکرت زبان میں ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی بھارت نژاد لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں۔ ان حکومتوں کی وجہ سے بھارتی تہذیب جنوبی مشرقی ایشیا میں پھیلتی رہی۔ جنوب مشرقی ایشیا کے فنون لطیفہ اور تہذیبی زندگی پر بھارتی تہذیب کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی انڈونیشیا میں رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں پر مبنی رقص اور ڈرامے مقبول عام ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کی حکومتوں پر بھارتی تہذیب کا اثر بتدریج بڑھتا گیا۔ پرانے زمانے میں بدھ مذہب میانمار، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ میں پہنچ گیا۔ بعد کے زمانوں میں شیو اور وشنو کے مندر بھی تعمیر کیے گئے۔ اس طرح سے جو ہے اس سال ہم نے جو ہے 3000 قبل مسیح سے 8ویں صدی عیسوی تک بھارت کے تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے قدیم بھارت کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جماعت میں جو ہے 9ویں صدی عیسوی اور 18ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کی تاریخ کو پڑھیں گے، جو وسطیٰ کی تاریخ کہلاتی ہے، اور جو ابھی ہم نے کلاس 6 میں پڑھا وہ قدیم بھارت تھا۔ تو انشاءاللہ اب ہم تاریخ انشاءاللہ 7ویں کلاس میں جو ہے عہد وسطیٰ کی جو ہے تاریخ پڑھیں گے۔